الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح أو تمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل وهذا من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، یہ حضرات معلوم نہیں کیا کیا کلمات کہتے رہتے ہیں، میں تو صرف ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، طالب علمانہ ہی میری صرف باتیں ہوتی ہیں اور بس، اور اتنا ہی سمجھنا چاہیے۔ بزرگوں کی شان بہت بڑی ہوتی ہے، وہ کچھ اور حضرات ہوتے ہیں، میں صرف ایک طالب علم ہوں اور وہ بھی بہت ادنا اور معمولی سا طالب علم ہوں۔ اسی لیے صرف ایک حدیث شریف میں نے پڑھی ہے اور طالب علمانہ انداز ہی میں بس حدیث شریف کا ترجمہ اور اس کا مطلب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حدیث شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ خادم خاص بھی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو رات دن ہم وقت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں اور خدمت میں رہتے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں 8-9 برس کی عمر تھی جب یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ تقریباً 10 برس ان کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدمت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ یتیم تھے، ان کی والدہ نے ان کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا تاکہ صحیح معنی میں ان کی تعلیم اور تربیت ہو سکے۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو بچے اپنے گھر میں رہ کر ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام نہ کیا جا سکتا ہو، ان کو دوسری جگہ اور اچھی جگہ جہاں تعلیم و تربیت کا انتظام ہو، یا بزرگوں کی صحبت میں اور بڑے حضرات کی صحبت میں جہاں صحیح تربیت کا انتظام ہو، اپنے بچوں کو وہاں بھیج دینا چاہیے اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس سے یہ سبق ہم کو ملا۔ اور چھوٹے بچے جو علم حاصل کرنے والے ہوں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں کو چمٹ جائیں، یہاں تک کہ رات دن وہ اپنے بڑوں کی خدمت کریں گے تو ان کو بہت کچھ حاصل ہوگا۔ یہ رات دن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، اور جب کوئی خدمت میں رہتا ہے اس کے لیے بڑوں کی طرف سے دعائیں بھی نکلتی ہیں، اور خدمت کے بعد میں جو دعا نکلتی ہے یقیناً وہ دل کی گہرائی سے نکلتی ہے اور وہ اثر کیے بغیر نہیں رہتی۔ ایک تو ہے محض ایسے ہی زبانی کسی سے کہہ دینا دعا کے لیے، ہمارے لیے دعا کرنا، یہ بھی چیز ہے، لیکن ایک ہے کسی سے دعا کا حاصل کرنا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ آدمی کسی کی خدمت کرتا ہے اور ایسی خدمت کرتا ہے کہ اس سے دل خوش ہوتا ہے، اور جب دل خوش ہوتا ہے
اب دل کی گہرائی سے اس کے لیے خود بخود دعا نکلتی ہے، تو یہ دعا جو دل کی گہرائی سے نکلتی ہے اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ آدمی اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، والدین کا دل خوش ہوتا ہے، اور دل خوش ہو کر پھر کسی وقت ان کے دل سے اس کے لیے دعا نکل جاتی ہے۔ اساتذہ کی خدمت کوئی کرتا ہے اور پھر استاد کا دل خوش ہو کر اس کے لیے دل سے دعا نکل جاتی ہے۔ شیخ کی کوئی خدمت کرتا ہے اور شیخ کی خدمت کر کے شیخ کا جب دل خوش ہوتا ہے تو اس کے دل سے اس کے لیے دعا نکل جاتی ہے۔ اور یہ تو بڑی چیز ہے، کوئی آدمی عام انسان کی بھی خدمت کرتا ہے اور کسی غریب اور محتاج اور مسکین اور بیوہ کی بھی خدمت کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے دل کی گہرائی سے دعا نکل جاتی ہے، تو وہ بھی اثر کیے بغیر نہیں رہتی۔ مشائخ کا حال تو اونچا ہے، اساتذہ کا حال تو کیا پوچھنا، اور والدین کا تو کیا پوچھنا، ان کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ عام آدمی کی بھی خدمت کرے اور اس کے دل سے دعا نکل جائے تو وہ بھی رنگ لائے بغیر نہیں رہتی۔ تو بھئی اصل ہے دعا کا حاصل کرنا، اور جب کوئی خدمت کرتا ہے تو یقیناً دعا نکلتی ہی ہے دل سے۔ اس لیے یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت کر رہے ہیں تو کیسی کیسی ان کے لیے دعائیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکلی ہوں گی۔ ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، مال میں برکت دے، اولاد میں برکت دے۔ یہ تین دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے، مال میں برکت دے، اولاد میں برکت دے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت دعا فرمائے تو وہ دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عمر میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ 100 برس سے زائد کی ان کی عمر ہوئی، اور بصرے میں جن صحابی کا سب سے اخیر میں انتقال ہوا وہ یہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مال میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ دوسرے کی بکریاں سال بھر میں ایک مرتبہ بچے جنتی تھی، اور ان کی بکریاں سال بھر میں 2 مرتبہ بچے جنتی تھی۔ دوسروں کے باغ میں سال بھر میں ایک دفعہ پھل آتا تھا، ان کے باغات میں سال بھر میں 2 مرتبہ پھل آتے تھے۔ اللہ نے مال میں ایسی برکت عطا فرمائی، اور اولاد میں اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے 80 اولاد تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ 120 اولاد تو میں اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں۔ اللہ نے اولاد میں ایسی برکت دی، اور جب اولاد اور اولاد سب کو لے کر طواف کرنے کے لیے جاتے تھے تو پورا مطاف ان سے بھر جاتا تھا۔ اللہ نے ان ساری چیزوں میں ایسی برکت عطا فرمائی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان چیزوں کی زیادتی بری نہیں ہے۔ مال کی زیادتی بری نہیں، اولاد کی زیادتی بھی بری نہیں، عمر میں زیادتی برکت ہو وہ بھی بری چیز نہیں۔ اس لیے کہ یہ چیزیں اگر بری ہوتی تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیوں فرماتے؟ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ محض مال کا زیادہ ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ مال کا استعمال اگر غلط ہے وہ برا ہے۔ آدمی کو اللہ نے آدمی کو مال دیا، اگر وہ اس مال کو صحیح استعمال کرتا ہے تو کوئی برا نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو دولت دی ہے، یہاں تک کہ اللہ نے کسی کو بادشاہت دی ہے، وزارت دی ہے، کسی کو ارب پتی اور کھرب پتی بنایا ہے، تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے اگر وہ اس کو صحیح استعمال کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کو دین کے تقاضوں میں استعمال کرے گا، غریبوں پر استعمال کرے گا، بیواؤں پر استعمال کرے گا، مساجد مدارس میں استعمال کرے گا، تو دین کے کام کتنے بنتے چلے جائیں گے۔ اور بزرگوں نے انہی چیزوں میں ان کو استعمال کیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے پاس بھی مال آیا ہے، خلفائے راشدین کے پاس بھی مال آیا ہے، اور انہوں نے ان کو ان سب چیزوں میں استعمال کیا ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ مال کی زیادتی کوئی بری چیز نہیں ہے، اور یہ ولایت کے بھی منافی نہیں ہے۔ آدمی مال و دولت کے ہوتے ہوئے اللہ کا بہت بڑا ولی اور اللہ کا خاص اور نیک بندہ بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ آدمی بادشاہ ہو کر وزیر ہو کر بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا بادشاہ ہے اور اللہ کا ولی ہے۔ اس لیے مال و دولت کی زیادتی یہ سب چیزیں ولایت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ولایت تو کیا
نبوت کے بھی خلاف نہیں ہے۔ نبوت کا اب تو سلسلہ بند ہے، لیکن پہلے ایسے بھی ہوئے ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں اور جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی ہے، اور بادشاہت بھی بہت اونچی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی ہے، اور بادشاہت بھی ایسی عطا فرمائی نہ کسی پہلے کو ملی نہ بعد میں ملے، کہ ان کی سلطنت تو انسانوں سے بڑھ کر حیوانوں پر بھی تھی اور جنات اور شیاطین بھی پر بھی تھی۔ جیسے انسانوں پر حکومت کرتے تھے، اسی طرح ان کی حکومت پرندوں پر بھی تھی۔ پرندے بھی آ کے ان کی خدمت میں حاضری دیتے تھے، اور باقاعدہ پرندوں کی حاضری لی جاتی تھی۔ بھائی فلاں پرند کیوں غائب ہے؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ہدہد بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، ایک دفعہ غیر حاضر ہے تو پوچھا ہدہد کیوں نہیں ہے، اور یا تو وہ کوئی معقول عذر پیش کرے اور معقول کوئی حجت بیان کرے، ورنہ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا۔ معلوم ہوا کہ ہدہد اور یہ چیزیں بھی ان کی خدمت میں حاضری دیتی تھی، تو ان کی حکومت پرندوں کے اوپر بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولیاں بھی سمجھائی تھی۔ وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، پرندوں کی بولیاں بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دی تھی۔ کوئی پرند کیا بولتا ہے، کوا کیا کہہ رہا ہے، فاختہ کیا کہہ رہی ہے، یہاں تک کہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے۔ ایک دفعہ ان کا لشکر چلا جا رہا ہے، اور چیونٹی اپنے لشکر کے ساتھ اپنا میدان کے اندر ٹہل رہی ہے، اور چیونٹیوں کا لشکر باہر پھیلا ہوا ہے۔ ادھر چیونٹی نے محسوس کیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اور چیونٹی معلوم ہوا کہ وہ بادشاہت بھی کر رہی ہے، اور ان میں بھی سارا انتظام ہوتا ہے چیونٹیوں کے اندر بھی، اور ایسی شاندار حکومت کہ کتنے میل سے وہ پتہ بھی لگا رہی ہے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے، اور یہ بھی پتہ لگا رہی ہے کہ وہ بادشاہ کا لشکر ہے، اور وہ بھی سلیمان جیسے بادشاہ کا لشکر ہے، اور اتنے لاؤ لشکر کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ اور اگر میں نے اپنی قوم کی حفاظت نہیں کی اور ایسی حالت میں ہماری قوم چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں مکانوں میں بند نہیں ہو گئیں تو وہ تو لشکر ان کو رون ڈالے گا۔ اس لیے وہ چیونٹی اپنی لشکر کو باخبر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اس لیے سب اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ سب اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بے شعوری میں تم کو رون ڈالے۔ اور اس کی گفتگو بھی کیسی بلیغ گفتگو ہے۔ ادھر یہ بھی اعتراض نہ ہو کہ وہ نبی ہیں تو ان کا لشکر روندے گا کیسے، اور کیسے وہ رون سکتے ہیں، اس کی بھی رعایت ہے کہ بے خبری میں ان کو خبر بھی نہ ہو اور وہ تمہارے لشکر کو روند کر چلے جائیں، اور تم سب اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ اور گھس جاؤ۔ وہ اپنے لشکر کو متنبع کر رہی ہے، سب اپنے اپنے بلوں کے اندر گھس گئی۔ اور جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی یہ آواز سنی، سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی گفتگو سن رہے ہیں کہ وہ چیونٹی کیا نصیحت کر رہی ہے اپنی قوم کو اور اپنی فوج کو، کیا درس دے رہی ہے، اس لیے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اور سلیمان علیہ السلام اس کی یہ گفتگو سن کر مسکراتے ہیں، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے مجھ کو یہ نعمت عطا فرمائی، اور ان جانوروں پر بھی تو نے مجھ کو یہ سلطنت دی اور ان کی بولیاں بھی سمجھائی، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ اور پھر اپنے لشکر کو وہاں ٹھہرایا، اور پھر چیونٹی کی جو ملکہ تھی اس کو طلب کیا، اور سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹیوں کی ملکہ کو اپنے ہاتھ کے اوپر ہتھیلی پہ رکھا، اور اب اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے یہ کیا کیا ہماری نسبت، کہ یہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ سلیمان تمہیں روند نہ ڈالے، ہماری طرف یہ نسبت کیسے کی کہ ہم تمہارے لشکر کو روند دیں گے۔
چیونٹی کہتی ہے کہ حضور آپ نے میرے پورے کلام کو نہیں سمجھا، آگے دوسرا جملہ معلوم آپ نے نہیں سنا، میں نے یہ بھی تو کہا ہے وہم لا یشعرون، بے شعوری کی حالت میں نے تو یہ کہا ہے، یہ تھوڑی کہا کہ قصداً آپ ایسا کریں گے، اور بے شعوری کی حالت میں تو تکلیف پہنچی جاتی ہے۔ اب وہ سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کر رہی ہے، سلیمان علیہ السلام اس سے گفتگو کر رہے ہیں، اس سے حالات دریافت کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام۔ وہ کہتی ہے کہ اتنے لاکھ کا میرا لشکر ہے، اور جب تک ایک ایک کی فردن میں خیریت معلوم نہیں کر لیتی، جب تک میں رات کو آرام نہیں کرتی، جب تک ایک ایک شخص ایک ایک فرد سے میں اس کی خیریت معلوم نہیں کر لیتی۔ وہ چیونٹی بتا رہی ہے، اپنا نظام حکومت سمجھا رہی ہے سلیمان علیہ السلام کو کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے۔ بادشاہ کو چاہیے کہ اپنی رعایا کی اس طرح خبر گیری کرے کہ ایک ایک شخص کے اوپر اس کی نظر ہو، ایک ایک شخص سے وہ ملاقات بھی کرے، اس کی خیریت بھی معلوم کرے اور اس کے حالات کو دریافت بھی کرے۔ سلیمان علیہ السلام کو وہ کہہ رہی ہے، سلیمان علیہ السلام اس سے گفتگو کر رہے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اچھا یہ بتا کہ تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ اور وہ چیونٹی کیا شاندار جواب دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت، اس وقت تو میں ہی افضل ہوں، اس وقت تو میں ہی افضل ہوں۔ کیوں کہ آپ کا جو تخت ہے یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، ہیرے جواہرات کا بنا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہے، اور میرا جو عرش ہے وہ سلیمان کا ہاتھ ہے۔ سلیمان جو اتنا بڑا بادشاہ ہے، ہوائیں اس کے تابع ہیں، اللہ کا نبی اور پیغمبر ہے، اور اس کا ہاتھ میرا تخت بنا ہوا ہے، تو کون افضل ہوا؟ تو یہ چیونٹیوں کا نظام، یہ سب نظام ہے۔ سلیمان علیہ السلام ان کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں، ہواؤں پر بھی ان کی سلطنت ہے کہ ہوائیں ان کے تخت کو لے کر پورے لشکر کو لے کر چلتی ہیں، غدوہا شہر وروا ہوا شہر، اور ان جنات اور شیاطین ان کے تابع ہیں۔ جنات اور شیاطین کو حکم دیتے ہیں، وہ سمندروں سے ان کے لیے موتی نکالتے ہیں، اور جنات ان کے لیے، شیاطین ان کے لیے تعمیر کرتے ہیں، بڑی بڑی دیگیں بناتے ہیں، عمارتیں بناتے ہیں۔ اتنی بڑی سلطنت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ان کی نبوت کے میں فرق آ گیا؟ پھر بھی وہ اللہ کے نبی اور جلیل القدر پیغمبر۔ تو معلوم ہو گیا کہ سلطنت، مال، دولت، یہ ساری چیزیں نہ ولایت کے خلاف ہے، نہ نبوت کے خلاف ہے، جبکہ ان کا استعمال صحیح ہو۔ کتنا بھی مال ہو، کتنی بھی دولت ہو، لیکن یہ بندہ اس کا سر اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، اور سب کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہو۔ چنانچہ ایک بزرگ نے سلیمان علیہ السلام کو جب دیکھا ہواؤں کے اوپر تخت اڑا جا رہا ہے، تو کہنے لگے اللہ میاں تیری بھی کیا شان کہ ایک بندے کو اتنا عروج دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ اس حالت میں بھی دیکھو کہ وہ سر بسجود ہے، ہواؤں پہ اس کا تخت اڑ رہا ہے لیکن سر سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ اس کی حالت دیکھو، ایسی حالت میں بھی سر سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ آدمی کو کتنا بھی مال ملے اور دولت ملے، لیکن اس کی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں کوئی کمی نہ ہو، اور جتنا جتنا آدمی اللہ کی شکر گزاری کرے گا اور ان نعمتوں کو اللہ کے لیے استعمال کرے گا، اللہ اس کی نعمتوں کو اتنا ہی بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یہی سلیمان علیہ السلام ہیں، ایک دفعہ اپنے گھوڑوں کی جانچ کر رہے ہیں، اور گھوڑوں کی جانچ پڑتال میں عصر کی نماز کا وقت تنگ ہو جاتا ہے، حتیٰ توارد بالحجاب، سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا، نماز کے نکلنے کا اتنا بڑا غم ہوا، سلیمان علیہ السلام کو فرمایا ردوہا علیہ، ان گھوڑوں کو دوبارہ لاؤ، اور ان کی وجہ سے میری نماز میں تاخیر ہوئی ہے۔ فتفق مسحا بالسوق والاعناق، سلیمان علیہ السلام نے تلوار لے کر سب کے پیر اور گردنوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جوش میں خیال نہیں رہا اور یہ گوارا نہیں ہوا کہ یہ چیزیں میرے خدا کی عبادت کے اندر رکاوٹ کا ذریعہ بن جائیں، اس لیے یہاں سے وہاں تک ان کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا کہ جو کچھ کر رہے ہیں میری محبت کے لیے اور میری اطاعت کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو ان کی یہ ادا ایسی پسند آئی،
فرمایا فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، ان گھوڑوں کے ذریعے سے سفر کیا جاتا ہے، اور ہمارے لیے سفر کی چیزوں کو اور سفر کی سواریوں کو قربان کیا، ہم نے گھوڑوں سے بہتر سواری ان کو دے دی اور ہم نے ہواؤں کو ان کے لیے سواری بنا دیا۔ فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، ان کے حکم سے اب ہوائیں چلتی ہیں، ہواؤں کو حکم دے دیا اور پورا حکم، ہوائیں ان کے تخت کو لے کر لاکھوں کا لشکر ہے اور وہ ہوائیں لے کر ان کو چل رہی ہیں، جہاں حکم ہوتا ہے وہاں وہ لے کے چلتی ہیں، اور جہاں حکم ہوتا ہے ٹھہر جاؤ وہ ہوائیں ٹھہر جاتی ہیں، حکم ہوتا ہے لے کر چلیں اور پھر وہ ہوائیں تمام لشکر کو لے کے چلتی ہیں۔ تو مال، دولت، ملک، مال، یہ ساری کی ساری چیزیں جتنی چاہے ہوں، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو وزیر بنا دے، اللہ صدر بنا دے، ارب پتی خرب پتی بنا دے، تو یہ ساری چیزوں میں کوئی مضائقہ نہیں، لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال ہو رہی ہوں، اور یہ چیزیں اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ نہ بنے، آدمی میں غرور پیدا نہ کریں، اور ان چیزوں کی وجہ سے آدمی دوسروں پر ظلم اور زیادتی پر نہ اتر آئے، دوسروں کو حقیر جاننے لگے، غریبوں پر ظلم کرنے لگے اور یتیموں کو اور بیواؤں کو ستانے لگے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ اس دولت کو بندہ اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے، غربا پر، مساکین پر، فقراء پر، مساجد میں اور مدارس میں اور دینی تقاضوں میں، پھر یہ مال و دولت کی زیادتی کوئی بری نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا مال و دولت کی زیادتی کوئی بری نہیں، اور ایسی مثالیں موجود ہیں کہ مال و دولت کے ہوتے ہوئے بات انبیاء علیہ السلام تو انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین حضرات صحابہ ہیں، خلفائے راشدین کا بھی اونچا مقام ہے، لیکن بعد کے حضرات بھی ایسے بادشاہ ہوئے ہیں کہ جو بادشاہت کے باوجود اللہ کے ولی تھے۔ حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے زبردست بادشاہ گزرے، لیکن وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور جانشین ہیں، اور یہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور ایسے ہی ویسے خلیفہ نہیں، ایسے جلیل القدر خلیفہ ہیں کہ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے، خادم آگے بڑھ کر اعلان کرتا ہے، جب جنازہ لا کر رکھا گیا، حضرت کی وصیت تھی نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی کبھی تہجد فوت نہ ہوئی ہو، عصر کی سنتیں فوت نہ ہوئی ہوں، کبھی قصدن نامحرم کو نہ دیکھا ہو، برائی کا ارادے سے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، برائی کا ارادہ نہیں کیا کسی گناہ کا، ایسا شخص نماز جنازہ پڑھائے، جنازہ رکھا ہے کوئی آگے نہیں بڑھتا کہ جنازے کی نماز پڑھائے، سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں اور نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے شیخ نے میرا راز فاش کر دیا، الحمدللہ یہ دولت مجھ کو حاصل ہے۔ کبھی بادشاہ ہے ہندوستان کا اتنا بڑا بادشاہ، اور وہ اتنی بادشاہت کے باوجود کتنا بڑا درویش اور وہ کتنا بڑا زاہد ہے۔ تو مال و دولت، سلطنت، یہ چیزیں کوئی ولایت کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح اور دوسرے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے خواہ ان کو بدنام کیا ہے، ورنہ تو وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے اور سینکڑوں رکعت نفل کی راتوں کو عبادت کے لیے اللہ کی پڑھتے تھے، حکومت کا کوئی پیسہ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے قرآن پاک کے نسخے لکھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں بنتے ہیں اور ان کی اجرت سے اپنا اور اپنے گھر کا خرچ چلاتے ہیں۔ اور جبکہ اتنا بڑا ہندوستان اور اس کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت گھوڑے کی پشت کے اوپر سوار، اور پھر دیکھو اس کا کیا مقام ہے۔ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ، دنیا اس کو ایک بہت بڑا بہادر ہونے کی حیثیت سے جانتی ہے، اور یقیناً وہ محب وطن، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس کی بہادری میں کوئی شبہ نہیں،
لیکن یہ نہیں جانتی کہ وہ کتنا بڑا اللہ کا ولی تھا۔ بہادری کو تو سب جانتی ہے، کتنا بڑا بہادر تھا۔ اور جب انگریز اپنے لوگوں کی شرارت اور غداری کی وجہ سے غالب آ گیا اور اب کوئی ان کی حفاظت کی اور بچنے کی شکل نہ رہی، اور کسی خیر خواہ نے آ کر کہا کہ اپنی جان بچا لو کسی طرح بھی ہتھیار ڈال کر یا کسی طرح، تو ان کی زبان سے جملہ نکلتا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس کو تو دنیا والے نقل کرتے ہیں، لیکن اس نے جو دوسرا جملہ اس وقت میں کہا اسے لوگ نقل ہی نہیں کرتے۔ اس نے دوسرا جملہ بھی کہا ہے، میں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد دین محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام پر قربان کرنے کی قسم کھائی ہے۔ اس جملے کو کوئی نقل نہیں کرتا، جس سے معلوم ہو کہ وہ کتنا بڑا اللہ کا دین کا شیدائی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا شیدائی تھا۔ اس کو کوئی نقل نہیں کرتا کہ وہ کتنا بڑا خدا ترس تھا، کتنا بڑا دین کا داعی تھا، کتنا بڑا دین کا مبلغ تھا، کتنا متقی اور پرہیزگار تھا۔ اس نے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے کیا کیا تدبیریں کی اور کیا کیا فرامین جاری کیے کہ ایک آدمی نمازی بنے، ایک بچہ پڑھا لکھا بنے، اور اسلام کی سر بلندی کے لیے انہوں نے کیا کوششیں کی ہیں، لوگوں نے ان کو فراموش کر دیا ہے۔ اس کے حالات میں لکھا ہے کہ زندگی میں کبھی اس نے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، اتنا بڑا بادشاہ، اور لکھا ہے زندگی میں کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ اور اس کی نماز کی پابندی کا یہ عالم 5 وقت کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے، اور جنگ کے دوران بھی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد جب تک 1 گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا جب تک دوسرے کام کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ ایسا خدا کا محب اور خدا سے تعلق رکھنے والا اپنے مکان ہی سے دروازہ بنایا تھا مسجد تک، اور جو مسجد کے اندر صف اولا میں کھلتا تھا، اور مکان میں مسجد میں ہر نماز مسجد میں پڑھ کر صف اولا میں پھر واپس جاتا تھا، یہاں تک کہ جب مسجد اعلیٰ کی اس نے تعمیر کرائی اور اس کے افتتاح کا موقع آیا تو یہ طے ہوا کہ وہ شخص پہلی نماز پڑھا ہے کہ جس کی کبھی کوئی نماز ناغا نہ ہوئی ہو، صاحب ترتیب ہو، بالغ ہونے کے بعد سے۔ بڑے بڑے مشائخ موجود ہیں لیکن کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ جب دیکھا کہ کوئی آگے نہیں بڑھتا تو سلطان آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ الحمدللہ یہ دولت مجھ کو حاصل ہے، بالغ ہونے کے بعد سے آج تک کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، بالغ ہونے کے بعد سے آج تک میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اتنا بڑا بادشاہ ہے ہندوستان کا، اور اتنا بڑا بہادر، اور کہ رات دن وہ جنگوں کے اندر مشغول ہے، لیکن زندگی میں کوئی نماز اس کی ناغا نہیں ہوتی۔ تو مال و دولت، ملک اور سلطنت، یہ سب چیزیں اللہ کی ولایت کے منافی نہیں ہیں، اور کمال تو یہی ہے، آدمی مال و دولت کے ہوتے ہوئے، جاہ و حشم کے ہوتے ہوئے، سلطنت کے ہوتے ہوئے، اور ارب پتی اور کھرب پتی ہوتے ہوئے، اور پھر یہ بندہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو۔ آدمی فقیر اور مسکین ہے، اور فقیر مسکین ہو کر وہ زاہد اور درویش ہے، تو یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ آدمی کے پاس تمام اسباب موجود ہیں، دنیا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، عیش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن پھر اس کے باوجود یہ بندہ متقی اور پرہیزگار ہے، اور جب اس کے سامنے دنیا اور دنیا کی چیزیں اس کو اپنی طرف بلاتی ہیں، اپنی رنگینیوں کی طرف بلاتی ہیں اور دعوت دیتی ہیں، دنیا کا حسن و جمال اپنی طرف دعوت دیتا ہے، لیکن یہ کہہ دیتا ہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سب دروازے کھلے ہوئے ہیں برائیوں کے، عیاشیوں کے، عیش کے، سب دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن جب کوئی دعوت اس کے سامنے آتی ہے تو یہ کہہ دیتا ہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور یہی کام ہے کرنے کے، اور یہی ہے حقیقت میں ایمان والوں کی شان، مال و دولت کے ہوتے ہوئے، سلطنت کے ہوتے ہوئے، لیکن پھر ان کے اندر
ذرہ برابر برائی کا ارادہ نہیں ہوتا اور برائی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور دنیا کی رنگینیاں ان کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی، یہی حقیقت میں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اور یہی انسان کا کمال ہے، انسان کا یہی کمال ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ کیسی سلطنت ہو، ملک ہو، مال ہو، دولت ہو، مکانات ہو، کوٹھیاں ہوں، لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے بھی بندہ اللہ کا بہت بڑا ولی اور متقی اور پرہیزگار ہو سکتا ہے۔ اور ایسے بادشاہوں کے تو بہت واقعات ہیں کہ وہ خدا کے کیسے نیک بندے اور خدا رسیدہ بندے تھے ملک و مال کے ہوتے ہوئے۔ بہرحال حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، مال کی زیادتی کی دعا فرمائی، اولاد کی زیادتی کی دعا فرمائی، اور عمر میں برکت کی دعا فرمائی، تو معلوم ہو گیا کہ یہ چیزیں کوئی بری نہیں ہیں، بلکہ ان کا استعمال برا بناتا ہے۔ صحیح استعمال ہے تو یہی چیزیں اس کے لیے دین میں معاون ہے اور مددگار ہے، دین کا کام اتنا ہی زیادہ چلے گا، اور اگر کم ہے تو دین کے کام بھی ایسے ہی کم کر سکے گا۔ جیسے جتنا پانی زیادہ ہوگا تو کشتی اتنی تیز چلتی ہے، اور اگر پانی کم ہے تو کشتی کہاں چلے گی؟ ایسے ہی اگر آدمی کے پاس مال اور اسباب اور یہ چیزیں ہیں تو دین کے اتنے ہی کام زیادہ کرے گا، دین کے تقاضے اتنے پورا کرے گا، اور بیچارہ ایک فقیر آدمی دین کے زیادہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے مال کا کمانا، دولت کا کمانا، حاصل کرنا جائز طریقے پر دین کے لیے کوئی برا نہیں، سب دین ہے، جبکہ نیت اس کی بخیر ہے، اور ان سب پر اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بزرگوں کی شانیں مختلف ہوتی ہیں، بعض بیچارے بالکل فقیرانہ ان کی حیثیت ہوتی ہے، اور بعض کے یہاں ذرا ٹھاٹ باٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹھاٹ باٹ سب دین کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتے ہیں، وہ اپنے نفس کے لیے نہیں، اپنی بڑائی کے لیے نہیں، غرور کے لیے نہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ کے لیے ہے۔ ان کے یہاں ذرا ٹھاٹ باٹ تھے، گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، چبارہ بنا ہوا ہے، مکان بھی بہترین ہیں، بڑھیا ہیں، گدے لگے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایک بیچارے شخص ان کے یہاں گئے بیعت ہونے کے لیے، اور جب وہاں جا کے ٹھاٹ باٹ دیکھا، یار یہ کیسے بزرگ ہوئے، یہ تو یہاں تو بڑے ٹھاٹ باٹ ہے، مکان دیکھو کتنا شاندار ہے، گدے دیکھو، گھوڑے دیکھو، گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، یہ سامان ساری چیزیں ہیں، یہ اللہ والے کیسے ہوں گے؟ اور ایک شعر پڑھا اور وہاں سے واپس ہو گئے۔ آنا اینا مردس کہ دنیا دوست دارت، وہ آدمی خدا رسیدہ نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھتا ہے، اور وہاں سے یہ کہہ کے واپس آ گئے، آنا مردس کے دنیا دوست دارت، دنیا کو دوست رکھنے والا آدمی خدا رسیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واپس ہوئے، راستے میں ایک جگہ ٹھہرے، رات کو نیند آئی، دیکھا میدان حشر قائم ہے، ان کی بھی حاضری ہو رہی ہے، لوگوں کی پیشی ہو رہی ہے، یہ بھی حاضر ہوتے ہیں، اور ان کے پاس فنا کا مطالبہ تھا، اتنے ہزار فنا کے، اتنے فنا کے، اور تم نے ان کا قرض ادا نہیں کیا، اور قرض والے آ رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، اور قریب ہے کہ ان کے قرض کے دباؤ کی وجہ سے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اتنے میں یہ بزرگ آتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اس کا قرض میرے ذمے، لو میں ان کا قرض ادا کرتا ہوں، لو ان کا قرض میں ادا کرتا ہوں، ان کا قرض میں ادا کرتا ہوں، یہاں تک کہ سب سے ان کا چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ اب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، چنانچہ آنکھ کھل گئی، اور آنکھ کھلنے کے بعد صبح کو اب ان کا ارادہ بدل گیا، اور پھر اب ان بزرگ کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے چلتے ہیں۔ وہاں گئے اور جا کے پھر بیعت کی درخواست کی کہ حضرت میں بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت مسکرائے، فرمایا بیعت ہونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، باقی جو مصرع تم نے پہلے یہاں سے جاتے ہوئے پڑھا تھا وہ مصرع ذرا پھر پڑھو۔ اب ان کو بڑی شرم آئی، اور یہ بھی کہ حضرت کو تو یہ معلوم ہو گیا، ان بزرگوں کو کشف بھی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ بعض دفعہ کوئی چیز ڈال دیتا ہے، اسے غیب نہیں کہتے، اس سے کشف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی بات کشف کے ذریعے سے اپنے نیک بندوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اب انہیں بڑا حجاب ہو رہا ہے،
کہ نہیں ذرا کہو تو صحیح۔ آخر مجبور ہو گئے اور کہا کہ حضرت میری زبان سے غلطی سے یہ نکل گیا تھا، آنا مرد اس کے دنیا دوست دارت۔ وہ آدمی اللہ والا اور نیک اور اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم نے یہ صحیح کہا، لیکن اس کا دوسرا مصرع بھی ہے، کیا؟ اگر دارت برائے دوست دارت۔ وہ واقعی اللہ والا نہیں ہو سکتا جو ان چیزوں کو دوست رکھتا ہے، لیکن اگر دوست رکھتا ہے تو خدا ہی کے لیے دوست رکھتا ہے۔ آدمی ملک و مال سے تعلق رکھتا ہے اور مال سے اور دولت سے ان چیزوں سے تعلق رکھتا ہے، لیکن خدا کے لیے تعلق رکھتا ہے، خدا ہی کے لیے ان کو کماتا ہے، خدا ہی کے لیے ان کو استعمال کرتا ہے اور خدا کے تقاضوں پر ان کو لٹاتا ہے، تو پھر اس کے اللہ والا ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو یہ مال اور دولت اور دنیا کی فراوانی جتنی بھی زیادہ ہو، نہ کمانا اس کا برا ہے جبکہ جائز طریقے پر ہو، اور اس کے ہونے میں بھی کوئی برائی نہیں جبکہ آدمی ان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، زکوٰۃ وقت پہ ادا کرتا ہے، دوسرے حقوق کو ادا کرتا ہے، غربا پر، مساکین پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، بیماروں پر اور دوسرے ضرورت مندوں پہ خرچ کرتا ہے، تو یہ تمام کا تمام دین ہی دین ہے۔ اور ایسے تاجر کہ جن کی تجارت امانت اور دیانت کے ساتھ ہوتی ہے، سچائی کے ساتھ ہوتی ہے، وہ تجار حضرات بھی اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے اولیاء ہیں، بلکہ قیامت میں ایسے تاجروں کا حشر حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا ہے التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کرنے والا آدمی امانت میں خیانت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، دغا نہیں دیتا، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کرتا، بالکل امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کرتا ہے۔ فرمایا قیامت میں یہ آدمی یہ تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اٹھے گا، صدیقین کے ساتھ اٹھے گا، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھے گا۔ اس پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ کہاں تو انبیاء علیہ السلام اور کہاں صدیقین اور کہاں ایک تاجر، آخر اس تاجر کا یہ مقام اتنا بلند کیسے ہوا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اٹھے اور صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہو؟ یہ شبہ ہوتا ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا مقصد دین کی اشاعت، دین کا پھیلانا، دین کی تقویت، صدیقین کی زندگی کا منشا بھی یہی، اولیاء کرام کی زندگی کا منشا بھی یہی، اللہ کا دین دنیا میں غالب ہو، اسی کے لیے ان کا مرنا اور جینا ہے، اسی پہ اپنی پوری زندگی لگاتے ہیں، اللہ کا دین دنیا میں غالب ہو۔ اور اس تاجر کا منشا بھی یہی ہے کہ اس تجارت کے ذریعے سے دین کا فروغ ہو، دین کی اشاعت ہو، اور تجارتوں کے ذریعے سے دین کی تقویت ہوتی ہے۔ مدارس ان سے بنتے ہیں، مسجدیں اس سے آباد ہوتی ہیں، غربا اور مساکین ان کے ذریعے سے تقویت ہوتی ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں دینی اشاعت کا ذریعہ ہیں۔ اور پھر جب یہ آدمی غربا کی مدد کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کیا ہے، اس لیے دین پھیلتا ہے۔ تو جو مقصد ہے انبیاء علیہ السلام کا، صدیقین کا اور اولیاء کا، وہی مقصد زندگی ہے اس تاجر کا بھی، اس لیے یہ تاجر بھی کل کو قیامت میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اٹھے گا، بشرطے کہ یہ اس کے حقوق کو ادا کرتا ہو، اور اس کی شان یہ ہو رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے، ہمارے ایسے بھی بندے ہیں، کیا شان ہے، اللہ کس طرح تعریف کر رہا ہے، رجال کچھ لوگ ہیں، ہمارے ایسے بھی بندے ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، نہ تجارت ان کو ہمارے ذکر سے غفلت میں ڈالتی ہے، نہ خرید و فروخت ان کو ہمارے ذکر سے غفلت میں ڈالتی ہے،
بظاہر وہ تجارت میں ہیں لیکن ان کے دلوں کو دیکھو اپنے خدا سے لگے ہوئے ہیں. بظاہر وہ مال و دولت میں نظر آ رہے ہیں، بظاہر تجارت میں نظر آ رہے ہیں، بظاہر کاروبار میں نظر آ رہے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی ان کا دل اپنے خدا کے ساتھ مشغول ہے اور اس حالت میں بھی وہ ذاکر ہیں. اس لیے یہ ساری چیزیں ان کو اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہیں ڈالتی، اور وہ ان سب چیزوں میں ہوتے ہوئے پھر باخدا ہوتے ہیں اور ان سب کے حقوق کو وہ ادا کرتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے. اس لیے ان سب چیزوں کی زیادتی جبکہ ان کا استعمال صحیح ہو، اللہ کے لیے ہو، دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہو، تو یہ ساری چیزیں کوئی بری نہیں ہیں، بلکہ یہ چیزیں اس کے لیے مفید، رفع درجات اور بلندی درجات کا ذریعہ اور بہت اونچے مقام کا ضامن ان چیزوں کا ہونا. اس لیے لوگ خواہ مال کو اور دولت کو برا کہتے ہیں، ہائے مال ایسا ہے اور دولت ایسی ہے. یہ برا کہنا بھی صحیح نہیں ہے. مال دولت کے اندر کیا برائی ہے؟ ان کا استعمال ان کو برا بنا دیتا ہے. اور ان چیزوں کا نام دنیا بھی نہیں ہے. ہم نے جو ان چیزوں کا نام دنیا سمجھا ہے کہ مال اور دولت اور مکان اور یہ چیزیں دنیا ہیں، ان چیزوں کا نام دنیا نہیں ہے. چیز دنیا از خدا غافل بدن. پوچھا ایک اللہ والے سے دنیا کیا چیز ہے؟ فرمایا از خدا غافل بدن. خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. جو چیزیں انسان کو خدا کی یاد سے غفلت میں ڈالیں اس چیز کا نام دنیا ہے. نیک معاش و نقرہ و فرزند و زن، مال و دولت کا ہونا، بیوی بچوں کا ہونا، مکانوں کا ہونا، تجارتوں کا ہونا، ان چیزوں کا نام دنیا نہیں ہے. آدمی کے لیے یہ تمام چیزیں ہوں، تخت و تاج ہو، ملک و مال ہو، لیکن سب کے حقوق ادا ہو رہے ہوں اور ان سب کو خدا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو اور پھر بھی وہ اپنے خدا سے غافل نہ ہو، تو یہ تمام چیزیں اس کے لیے دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ سب چیزیں اس کے لیے دین ہی دین ہے. تجارت بھی دین ہے، محنت مزدوری بھی دین ہے. بیوی بچے جب اس کو خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتے تو یہ بھی دین ہے. اب وہ بیوی بچوں پہ خرچ کر رہا ہے، یہ بھی دین ہے. بظاہر بیوی سے ہنسی تفریح کر رہا ہے لیکن یہ بھی دین ہے. بیوی کے منہ میں لقمہ اٹھا کے دے رہا ہے، یہ بھی دین ہے. بچوں کو لے کر بوسہ دے رہا ہے، اٹھا رہا ہے، یہ بھی دین ہے. دوستوں سے باتیں کر رہا ہے جبکہ اس کی نیت صحیح ہے تو یہ بھی دین ہے. اب وہ رات دن جو محنت دوڑ دھوپ کر رہا ہے جبکہ اس کا تعلق اپنے خدا کے ساتھ صحیح ہے اور ان سب چیزوں کو خدا کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں اب اس کے لیے دین بن جاتی ہیں. تو ان چیزوں کا نام دنیا نہیں ہے. دنیا تو کوئی اور چیز ہے. دنیا تو خدا کی یاد سے غافل ہونے کا نام ہے، اور جو چیزیں انسان کو خدا کی یاد سے غافل کرے وہ چیزیں اس کے لیے دنیا ہیں. بہرحال ان چیزوں کی زیادتی کوئی بری نہیں، یہ معلوم ہو گیا. خیر یہ بات تو میں تو حدیث شریف ذکر کر رہا تھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعائیں دیں. پھر ایک موقع پر ان کو نصیحت فرمائی یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. نصیحت ہو رہی ہے، اللہ کا لاڈلا پیغمبر نصیحت کر رہا ہے اور اپنے خادم کو کہتا ہے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. آج ہم اپنے بیٹوں کو بھی بیٹا کہہ کے نہیں پکارتے. آج تو بیٹوں کو بھی کوئی گدھا کہے گا، کوئی چمار کہے گا، کوئی الو کا پٹھا کہے گا. اب پھر وہ کائے کو سننے والے ہیں؟ اور اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر دوسرا بچہ جو خدمت میں ہے، طالب علم ہے، اس کو بھی بیٹا کہہ کے پکارتا ہے. اور بیٹا ہی نہیں، پیارا بیٹا، اے میرے پیارے بیٹے. اس سے معلوم ہو گیا کہ نصیحت بھی کس طرح کرنی چاہیے. چھوٹے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں. نصیحت کرنے کا انداز بھی بتایا. پہلے محبت کا اظہار ہو، پھر اس کے بعد میں نصیحت ہو. اس لیے کہ نصیحت تو ایسا ہے جیسے کھیت میں بیج ڈالنا. اور جب کھیت میں بیج ڈالتے ہیں تو پہلے کھیت کو ہموار کرتے ہیں، اینٹ روڑے نکالتے ہیں، کانٹے کٹیلے نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پانی دیتے ہیں، پھر زمین کو نرم کرتے ہیں،
اور ہل چلا کے جب بالکل زمین نرم ہو گئی اس کے بعد میں بیج ڈالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر بھی پانی دیتے ہیں، اور پھر بھی اس کی برابر دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ان سب محنتوں کے بعد اب امید ہوتی ہے کہ بیج جو ڈالا ہے وہ جمے گا، اگے گا، اب اس کے اوپر پھل آئے گا۔ اور اگر کوئی ایسے ہی بنجر زمین میں جا کر بیج ڈال دیا اور گھر میں بیٹھ کے مطمئن ہو گیا کہ بس بھائی ہم تو بیج ڈال آئے ہیں اور اب جب فصل آئے گی اور ہماری کوٹھی بھر جائے گی، ایسا ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ آج ہمیں کوئی ملا اور ہمیں خیر خواہی کا تقاضا ہوا اور لٹسا مار دیا، ارے فلاں نماز نہیں پڑھتا، تو یہ شرم نہیں آتی، اور تو ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے دین کے داعی بن گئے اور ہم نے دین کا حق ادا کر دیا کہ ہم بہت بڑے دین کے داعی ہیں اور بہت بڑا ہم نے دین کی خدمت کر دی۔ یہ نصیحت کا طریقہ نہیں ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، دعوت کا حکم ہے لیکن حکمت کے ساتھ۔ اللہ کا نبی اور اللہ کا لاڈلا پیغمبر بھی نصیحت کرتا ہے، لیکن جب کسی کو نصیحت کرتا ہے پہلے محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ جب کسی کو نصیحت فرماتے ہیں کبھی زبان سے محبت کا اظہار، کبھی فرما انی لاحبک یا معاذ، معاذ بے شک مجھے تم سے محبت ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اندازہ تو لگاؤ، اللہ کا محبوب کسی سے کہے، امام الانبیاء کہے مجھے تم سے محبت ہے، تو اس شخص کا حال کیا ہوگا، دل سے کتنا خوش ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد میں نصیحت فرمائی جا رہی ہے انی لاحبک یا معاذ، نام بھی لے کر محبت کا اظہار، پھر تاکیدیں بھی جمع فرمائی انی لاحبک یا معاذ، معاذ مجھے تم سے محبت ہے، پھر نصیحت ہو رہی ہے۔ اب کون نصیحت نہیں ماننے کا جب اتنی محبت کا اظہار ہوگا؟ اور چونکہ اس طرح محبت کا اظہار ہوتا تھا اس لیے صحابہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اور دوست ہی سے تعبیر کرتے تھے، اور کبھی کہتے تھے اوصانی خلیلی، مجھے میرے دوست نے نصیحت کی۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں لیکن محبت کا وہ عالم ہے کہ لوگ آپ کو دوست ہی سمجھ رہے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہو سکتا، اوصانی خلیلی، مجھے میرے دوست نے وصیت کی، نصیحت کی، اوصانی خلیل۔ اور کبھی نصیحت فرماتے تو محبت کا اظہار عملی طور پر ہوتا، جس کو نصیحت فرما رہے ہیں اس کندھے پہ ہاتھ رکھا، کبھی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ اللہ کا محبوب جس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو کتنا خوش ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں نصیحت ہو رہی ہے، یہ ہے نصیحت کا انداز۔ تو معلوم ہو گیا کہ نصیحت بھی کس طرح ہونی چاہیے۔ نصیحت کرنا بھی ہر کسی کا حق نہیں ہے، نصیحت کے بھی آداب ہیں، نصیحت کے بھی آداب ہیں۔ اگر دوا کے آداب ہیں تو نصیحت کے بھی تو آداب ہیں۔ اگر کوئی حکیم کسی کو دوا دیتا ہے اور مریض کے مزاج کی رعایت نہیں کرتا، بھائی مریض اتنی کڑوی دوا استعمال نہیں کر سکتا اور وہ دوا بالکل صحیح ہے اور بالکل بہت مفید ہے، لیکن کڑوی اتنی ہے کہ بیمار اسے استعمال نہیں کر سکتا، اور وہ دوا لکھ کر سمجھتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا اور میں بہت بڑا طبیب ہوں، تو اسے کوئی طبیب کہے گا؟ وہ طبیب نہیں ہے۔ طبیب تو تبھی بنے گا جب وہ مزاج بیمار کے مزاج کی رعایت بھی کرے۔ دوا کڑوی ہے تو اس کے لیے اس کے ساتھ ایسا طریقہ بتائے جس سے وہ دوا استعمال کی جا سکتی ہو، اور جو صحیح طبیب ہوتا ہے تو بتائے گا بھئی یہ دوا بالائی کے ساتھ استعمال کرنی ہے، مکھن کے ساتھ استعمال کرنا، شہد کے ساتھ استعمال کرنا، اس لیے کہ جب وہ شہد کے ساتھ وہ دوا مل جائے گی، مکھن کے ساتھ مل جائے گی تو اس کی تلخی ختم ہو جائے گی، اور اب وہ بیمار کیسا بھی ہو خوشی خوشی اس کو استعمال کرے گا اور کوئی ناگواری نہیں ہوگی۔ اور ڈاکٹر اگر انجیکشن لگاتا ہے تو وہ بھی مزاج کی رعایت کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے کیا ایسے لگا دیتا ہے؟ پہلے اسپرٹ لیتا ہے اور اسپرٹ لگاتا ہے اور اسپرٹ لگا کر اور پھر انجیکشن لگاتا ہے۔
اور پھر بعد میں فوراً پھر اسپرٹ کا پایا رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایسے انجیکشن لگا کے اور بس چھٹی کر دی. اور اگر کوئی ڈاکٹر ایسے انجیکشن لگا دے، نہ پہلے اسپرٹ لگائے اور نہ بعد میں اسپرٹ لگائے، اور حکومت کو معلوم ہو جائے تو اس کو ممانعت کر دیں گے کہ ایسے شخص کو ڈاکٹری کی اجازت نہیں، اور اس کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی منسوخ کر دیں گے، یہ ڈاکٹری کے قابل نہیں ہے، یہ دکان کرنے کے قابل نہیں ہے. تو اگر ڈاکٹری کے اصول ہیں اور طبیب کے اصول ہیں، حکمت کے اصول ہیں، تو بھائی اسی طرح نصیحت کرنے والے بھی تو طبیب کی طرح ہیں، ان کے بھی تو اصول ہوں گے، ان کے بھی تو آداب ہوں گے. تو یہ تھوڑا ہی کہ وہ نصیحت کریں اور نصیحت کرنے کے کوئی آداب نہیں ہے، اس کے بھی آداب ہیں. پہلے محبت کا اظہار تو کرو، تعلق کا اظہار تو کرو، پہلے محبت قائم کرو، اب پھر اس کے بعد میں اب اس کو نصیحت کرو. دیکھو وہ نصیحت اثر کرتی ہے کہ نہیں. کیسا بھی سخت آدمی ہو، پتھر دل بھی ہو، پہلے تم ذرا محبت کا اظہار کرو اور پھر نصیحت کرو. ایک بزرگ ہیں، ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور ٹخنوں سے نیچے پائجامہ لٹکا ہوا ہے. اب ہماری تو بزرگی یہ ہے کہ آتے کے ساتھ اس کو ڈانٹ پلائیں. ٹخنوں سے نیچے پائجامہ، غیرت نہیں آتی؟ ہماری مجلس میں آ رہے ہو اور ٹخنوں سے نیچے پائجامہ ہے. لوگوں میں بھی تعریف ہو جائے گی، بھائی کیا کہہ رہے ہیں، واقعی حضرت کا کیا کہنا. دیکھو برداشت نہیں کیا، ایک گناہ کا کام تو برداشت نہیں کیا، ذرا دیکھو. بزرگی ہوگی نہیں، تعریف ہوگی، لیکن یہ نصیحت کا انداز نہیں ہے. وہ آئے، حضرت نے اسی طرح ان سے محبت سے گفتگو کی، پاس بٹھایا اور برابر ان کی طرف التفات فرماتے رہے. اور جب مجلس ختم ہوئی، سب جانے لگے، تو حضرت نے نام لے کے فرمایا، بھائی مجھے تم سے مشورہ کرنا ہے، ذرا تم ٹھہر جانا. اب جب بھرے مجمع میں نام لے کر حضرت فرمائیں گے کہ مجھے تم سے مشورہ کرنا ہے، تو ان کا دل کتنا خوش ہو جائے گا. ارے حضرت نے نام لے کے کہا ہے اور حضرت کو ان سے مشورہ کرنا ہے، یہ تو حضرت کے بہت کوئی مقرب ہے اور بہت خاص الخاص ہے. اب دل خوش ہو گیا، لوگوں کے دلوں میں بھی عزت پیدا ہو گئی، ان کا بھی دل خوش ہو گیا. اور اب ان سب کے جانے کے بعد جب تنہائی ہو گئی، اب حضرت ان سے فرماتے ہیں، بھائی دیکھو انسان میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، آدمی کو اپنی کوتاہی کا خود سے علم نہیں ہوتا. میرے اندر بھی کوتاہی ہے، بعض دفعہ میرا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہو جاتا ہے اور خود سے پتہ نہیں چلتا. تم ذرا دیکھو، میں کھڑا ہو کے دکھاتا ہوں، میرا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے تو نہیں. اور یہ کہہ کر فوراً کھڑے ہو گئے، ذرا تم دیکھ کر بتاؤ. اب اس شخص کے اوپر گھڑوں پانی گر گیا اور فوراً سمجھ گیا. لیکن اب وہ معافی چاہتا ہے کہ حضرت میں معافی چاہتا ہوں اور میں آج کے بعد اس کا موقع نہیں دوں گا، آج کے بعد آپ ٹخنوں سے نیچے پائجامہ نہیں دیکھیں گے. ایک یہ بھی نصیحت کا انداز ہے، اور ایک وہ بھی انداز ہے کہ آتے کے ساتھ اس کو ڈانٹ پلا دی. ہمارے یہاں ایک شخص اذان دیا کرتے تھے اور بہت محبت سے بہت لگن کے ساتھ اذان دیتے تھے اور آواز بھی بہت اچھی تھی. اب کچھ نہ کچھ کمی تو ہر کسی میں ہوتی ہے. ایک صاحب آئے اور ان کی اذان سنی اور اذان کے بعد وہی فوراً ان کو ڈانٹنا شروع کیا. اذان دینی نہیں آتی اور اذان دینا شروع کرتے ہیں، پہلے اذان سے ہی کرو. اب سب کے سامنے جو ان کو ڈانٹا، اب ان کے اوپر ایسی شرم سوار ہو گئی کہ بس اس کے بعد سے انہوں نے مسجد میں جانے ختم کر دیا. اذان ختم، مسجد ختم، نماز ختم، جماعت، سب چیزیں ختم. اب بھتیرا ان کو سمجھاتے ہیں، بھتیرا سمجھاتے ہیں، جماعت بھی جاتی ہے، دوسرے لوگ بھی سمجھاتے ہیں، لیکن کبھی وقتی طور پر آگے تو آگے، لیکن وہ ذوق و شوق ان میں پیدا ہوا ہی نہیں. پھر زندگی بھر غلط طریقہ استعمال کرنے کا یہ اثر ہوتا ہے. نصیحت کرنا بھی ہر کسی کا کام نہیں. اگر انجیکشن لگایا اور انجیکشن کا جو ادب ہے اس کا لحاظ نہیں کیا اور اس کا غلط اثر ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ ڈاکٹر ہوگا. ایسے ہی یہ نصیحت غلط طریقے پر کی، اس کا جو غلط اثر ہوگا تو نصیحت کرنے والا اس کا ذمہ دار ہوگا.
تو نصیحت کے بھی آداب ہے۔ سیدنا حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما ایک جگہ جا رہے ہیں مسجد میں، دیکھا کہ ایک صاحب بڑے میاں سفید داڑھی اور وضو کر رہے ہیں لیکن وضو کرنا نہیں آتا۔ ایک طریقہ تو یہی کہ ان کو سیدھے سادے کہیں بڑے میاں 80 برس کی عمر ہو گئی اور تمہیں وضو کرنا نہیں آتا۔ اب وہ سنے گا ان کی یہ کل کا لونڈار ہمیں نصیحت کر رہا ہے، لیکن ان دونوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم دونوں بھائیوں کا اختلاف وضو کے سلسلے میں ہو رہا ہے، یہ میری غلطی بتاتے ہیں، میں ان کی غلطی بتاتا ہوں، آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں اور اپنا اپنا وضو کر کے دکھاتے ہیں، آپ ذرا غور کر کے بتائیں کس کی غلطی ہے۔ اور پھر دونوں بھائی بیٹھ گئے، پہلے ایک نے وضو کیا بہت آداب کی رعایت کرتے ہوئے، اور عملی طور پر جب کوئی عمل کیا جائے دوسرا دیکھے وہ چیز ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ پھر دوسرے نے اسی طرح وضو کیا تو وضو کرنے کا طریقہ بڑے میاں کو معلوم ہو گیا۔ اب غلطی کیا ہوتی؟ بڑے میاں نے ان کو دعا دی، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، اللہ تم کو جزائے خیر دے کہ اتنی خوبصورتی سے مجھ کو تم نے سمجھا دیا۔ تو نصیحت اس طرح بھی ہوتی ہے، اس لیے نصیحت کے بھی آداب ہیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے بھی آداب سکھائے ہیں۔ آج ہم اپنے بیٹوں کو بھی اس پیار محبت سے نصیحت نہیں کرتے۔ شوہر اپنی بیوی کو نصیحت کرے گا، منہ پہلے چڑھا لے گا، توبہ کا منہ بنا لے گا اور پھر اسے نصیحت کرے گا۔ اور اللہ کے بندے اب وہ تیری نصیحت سنے گی؟ بھائی اگر تو شوہر ہے وہ بھی تو بیوی ہے، وہ کون سی ویسی ہے؟ یہاں تک کہ گھر تو بگڑ سکتا ہے لیکن اس طریقے پر وہ کبھی سن نہیں سکتی۔ لیکن اگر تم اس کو پیار محبت سے سمجھاؤ، اب پیار محبت سے تم اس سے جو چاہے کرا لو، ساری رات خدمت کرنے کے لیے بیچاری ہے تیار، خدمت جس طرح چاہے اس سے خدمت لو، اس طرح بیچاری تیار ہے جب محبت سے اس سے بات کرو گے۔ ایسے ہی بعض دفعہ بیوی ناسمجھی میں اپنے شوہر سے کوئی کام کرانا چاہتی ہے اور اینٹ مروڑ میں بات کرتی ہے کہ میرا شوہر اس طرح مان جائے گا۔ بھئی یہ بیوی ہے تو وہ شوہر ہے، وہ کیسے سننے والا ہے؟ لیکن البتہ یہی بیوی اگر پیار محبت سے کوئی بات کہتی ہے تو شوہر وہ تو ہے جان و دل سے اس کے اوپر بھی تھا، پیار محبت سے کہے گی تو شوہر بھی ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن پیار محبت سے کہنا چاہیے۔ ایسے ہی باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے اور پہلے ہی اسے چمار اور گدھا بتا دیا تو وہ کیسے سنے گا؟ بیٹا تو وہ بھی اسی کا ہے، وہ کہے گا کہ اچھا بھائی میں اگر گدھا ہوں تو آپ کون ہوئے، اور میں اگر چمار ہوں تو آپ کون ہوئے، اور میں اگر الو کا پٹھا ہوں تو آپ کون ہوئے؟ اس لیے وہ کہے کو سننے والا ہے۔ لیکن اگر باپ اس کو پیار محبت سے کہے گا میرے بیٹے میرے پیارے، اور سر کے اوپر ہاتھ رکھے گا اور پیار محبت سے اسے کہے گا اب وہی بیٹا ہے، اس سے تم جو چاہے کرا لو، اب اس سے جو چاہے کرا لو، اسی طرح کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو بھائی بچوں کو بھی، غیروں کو بھی، بھائیوں کو بھی، ساتھیوں کو بھی نصیحت کرنے کے آداب ہیں۔ اللہ کے نبی نے کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے آداب نہ بتائے ہوں، نصیحت کرنے کے بھی آداب بتائے ہیں۔ نصیحت کرو تو ایسے کرو۔ ہمارا وہ ذرا سا بچہ ہے، وہ پودنا سا، اب میں کسی چیز پر سختی کر رہا ہوں اسے کھانے کے اوپر، ہاں دھینگی سے تو نہیں کھانے کا، وہ ذرا سا بچہ ہے کیونکہ دھینگی سے نہیں کھانے کا۔ تو بھائی دھینگی اور زبردستی کسی کے اوپر ہو تو کوئی نہیں سننے کے لیے تیار، ذرا سا بچہ بھی تیار نہیں۔ اور پیار محبت سے تم جو چاہے کرا لو، غیر کا بچہ ہو تو اسے ذرا پیارا بچہ کہو، میرے بیٹے کہو، پھر دیکھو تمہاری خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہے، وہ پیچھے پیچھے ہے۔ اور وہ تو مشہور ہے الانسان عبد الاحسان، انسان تو احسان کا غلام ہے، تم ذرا کسی کے ساتھ احسان تو کرو، وہ تو تمہارا غلام بن جائے گا۔ انسان میں اور ہے ہی کیا، یہ محبت ہی جو ہے جو انسان کو غلام بنا لیتی ہے۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق ہی تو تھے کہ جو لوگوں کو غلام بنا لیا تھا، اور جو آتا تھا وہ اپنے والدین کو، خاندان کو، گھر والوں کو، سب کو بھلا دیتے تھے اور اس طرح آپ کے اوپر قربان ہو جاتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے غلام ہیں،
گھر والے آتے ہیں اور آ کے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت یہ ہمارا بیٹا آپ کی خدمت میں ہے، ہم اسے واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا خوشی سے منظور ہے اگر زید جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے زید کو بلوایا، یہ سب گھر والے باپ داد چچا وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زید ان کو جانتے ہو؟ یہ کون ہے؟ کہ جی یہ والد ہے، یہ چچا ہیں، یہ فلاں ہیں، خاندانی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم مجھ کو بھی جانتے ہو؟ کہ جی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے والد خاندان والے تم کو لے جانے کے لیے آئے ہیں اور میری طرف سے تم کو اجازت ہے، اگر جانا چاہتے ہو تو خوشی سے جا سکتے ہو۔ اب یہ سن کر تمام والد چچا اور خاندان والوں کے چہرے کھل گئے۔ حضرت نے فرما دیا اب کیا بات رہ گئی، اب تو زید ہمارے ساتھ جائے گا اور ہم اپنے بیٹے کو لے کر جائیں گے۔ لیکن سب کے منہ لٹک گئے جب بیٹے نے جواب دیا مجھے جانا پسند نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ اب ہر ایک نے ڈانٹنا شروع کیا، باپ الگ منہ بنا رہا ہے کہ کہہ رہا ہے، گھر والے الگ کہہ رہے ہیں ارے غلام رہ کے رہنا زندگی گزارنا پسند کرتے ہو؟ آزاد رہ کر گھر میں جانا، اپنے خاندان میں رہنا، آزاد رہ کر یہ پسند نہیں ہے۔ اندر اندر اس طرح اس کو کہا جا رہا ہے، لیکن زید کیا جواب دیتا ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ زید کیا کہتا ہے؟ زید کہتے ہیں اس در کی غلامی پر 1000 آزادیاں قربان۔ اس در کی غلامی وہ غلامی ہے کہ اس پر 1000 آزادیوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، 1000 والدین کو قربان کیا جا سکتا ہے، خاندان والوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، میں اس در کی غلامی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اور جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید کی اس محبت کو دیکھتے ہیں آپ کا چہرہ مبارک کھل اٹھتا ہے اور آپ فوراً زید کو پکڑتے ہیں اور اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں انت ابنی، آج سے تم میرے بیٹے ہو، آج سے تم میرے بیٹے ہو۔ اور پھر ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہی کہا جاتا ہے، زید ابن محمد ہی کہہ کے پکارا جاتا ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ آیت نازل ہوتی ہے ادعوہم لآبائہم، اس وقت تک ان کو زید ابن محمد ہی کہہ کے پکارا جا رہا ہے، اور آپ نے زندگی بھر ان سے بیٹے جیسا ہی معاملہ کیا۔ شادی کر رہے ہیں، گھر کا انتظام کر رہے ہیں، تمام انتظامات کو دیکھ رہے ہیں بیٹوں کی طرح، یہاں تک کہ ان کا بیٹا اسامہ ابن زید جو اپنے حقیقی پوتے کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو رہا ہے، کبھی گود میں بھی اٹھا رہے ہیں، کبھی سینے سے بھی لگا رہے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہے کہ ایک طرف حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف اسامہ ابن زید، اور دونوں کو ایک کوئی سران پر ایک کوئی سران پر بٹھا کے اور دونوں کو سینے سے ملا کر کہتے ہیں اللہم انی احبہما، اللہ مجھے ان دونوں سے محبت ہے، فَأَحَبَّ مَنْ أَحَبَّهُمَا، جو ان سے محبت کرے اللہ تو ان سے محبت کر، اور ان کے ساتھ وہی معاملہ بالکل پیار و محبت کا زندگی بھر کرتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہے اسامہ کے لیے حب رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی محبوب ہے تو وہ اسامہ ہے، جتنی محبت ان سے ہے کسی سے نہیں، وہ تو گویا محبوب ہیں اللہ کے نبی کے۔ یہ تھی وہ محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس سے لوگ اپنے والدین کو بھول جاتے تھے، اور آج ہم اپنی اولاد کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتے، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ ایٹھ بروڑ کے باتیں کرتے ہیں، یہ طریقہ نصیحت کا نہیں ہے، یہ سب چیزیں غیروں کے ہیں، ان سب چیزوں کو ختم کرنا چاہیے، الفت اور محبت پیار کے ساتھ جو معاملہ کریں پیار محبت کے ساتھ، شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ الفت اور محبت کا معاملہ کریں، بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ الفت اور محبت کا معاملہ کریں، اور جو منوانا ہے جائز طریقے پر پھر منوائیں، اور پھر دیکھیں گھر کس طرح جنت نشانے ہی بنتے۔ والدین اپنی اولاد کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کریں، پیار، اور اولاد اپنے والدین کے ساتھ وہی عظمت کا معاملہ کرے، اپنے بھائیوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ
امام اپنے مقتدیوں کے ساتھ، جماعت والے اپنے رفقا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اساتذہ اپنے طلباء کے ساتھ، پھر دیکھیں کس طرح پیار محبت کا ماحول قائم نہیں ہوتا اور پھر کس طرح اصلاح نہیں ہوتی۔ تو اصلاح کا طریقہ بھی ہے، نصیحت کا طریقہ بھی ہے۔ فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اور پھر نصیحت فرماتے ہیں، اور نصیحت بھی کیا عجیب نصیحت فرمائی اللہ کے حبیب اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قربان جائیے اللہ کے محبوب پر۔ فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ان قدرتا ان تصبح او تمسیا ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل۔ میرے پیارے بیٹے، اگر تم میں طاقت ہو تو ایسا کر لیا کرو، صبح اور شام اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھ لیا کرو۔ دوسروں کے پیچھے تو پڑتے ہو، دوسروں کے دلوں میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہو، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں دشمنی کرتا ہے، فلاں میں کینہ ہے، تم حکم لگاتے ہو دوسروں پر، فلاں میں کینہ ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ ارے کبھی اپنے دل کو بھی ٹٹول کے دیکھا کرو، اور صبح شام دیکھو، اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھو، دوسروں کے دلوں کو دیکھنے کے بجائے اپنے دلوں کو دیکھو، اور اپنے دلوں کی صفائی کر لیا کرو صبح شام، کہ دل میں کسی کی طرف سے کھوٹ تو نہیں، میل کچیل تو نہیں، کدورت تو نہیں، کسی کی طرف سے کینہ کپٹ تو نہیں۔ یہ اپنے دلوں کو دیکھ لیا کرو، اور دیکھ کر اپنے دلوں کو صاف کر لیا کرو۔ کیا نصیحت فرمائی! یہ نصیحت ہی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نصیحت ہے، اگر دنیا صرف ایک اس نصیحت پر عمل کر لے، دنیا بھر کے سارے فساد ختم، لڑائی ختم، جھگڑے ختم، اور محبت ہی محبت اور الفت ہی الفت، گھر آباد، میاں بیوی کی محبت قائم، والد اور اولاد کی محبت قائم، بھائیوں کی محبت قائم، دوستوں کی محبت قائم۔ اگر صرف نصیحت پر عمل کر لیں کہ اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھ لیں، اور جب دیکھیں کہ کسی کی طرف سے کھوٹ ہے، کینہ کپٹ ہے، فوراً اس سے صلح اور معافی تلافی کر لیں۔ بھئی تمہاری طرف سے یہ بات معلوم ہوئی ہے، یا تمہیں یہ خیال ہے، میرے دل میں یہ خیال آیا ہے، فوراً اس سے ملیں، معاملہ صاف ہو، نہ لڑائی ہو، نہ جھگڑا ہو، بات آگے نہ بڑھے۔ اور جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، اس سب کی بنیاد دل میں میل کا آنا، دل میں کینے کا آنا، دل کے اندر بدگمانی کا پیدا ہونا۔ دل میں بدگمانی پیدا ہوئی، ہم نے اسے صاف نہیں کیا، بات آگے بڑھتی رہی، بڑھتی رہی، بڑھتی رہی، یہاں تک کہ گھر میں طلاق کی نوبت آ گئی، بھائیوں میں جدائی ہو گئی، اولاد اور والدین میں جھگڑا ہو گیا، گھر کے گھر برباد ہو گئے۔ اور بات صرف اتنی سی تھی کہ اگر اس کو سمجھ لیتے تو بات کچھ بھی نہیں تھی، اگر اسی وقت معاملے کی صفائی ہو جاتی، لیکن بات بڑھتی رہی، بڑھتی رہی۔ اور یہ دل میں کینے کا ہونا اور کپٹ کا ہونا، بدگمانی کا ہونا، اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے شیرے کی انگلی۔ ایک دفعہ شیطان کہیں جا رہا تھا، کوئی دوست نے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے، اب اس نے نصیحت کرنا شروع کر دی، جیسے ہمارے تبلیغی احباب ہوتے ہیں، کوئی بھی ملے تو اسے نصیحت کریں گے، ایک جذبہ ہوتا ہے نصیحت کرنے کا، بھائی یہ تو اچھا ہے، اگر اسی کی تشکیل ہو گئی اور یہ صحیح ہو گیا تو سارا نظام صحیح ہو جائے گا۔ کسی گاؤں کے چودھری کو دیکھتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کی تشکیل کی فکر کرتے ہیں، ایسے ہی یہ بھی آج تو یہ شیطان ہی مل گیا، ساری دنیا میں اسی نے تو فساد برپا کر رکھا ہے، اگر اسی کی تشکیل ہو گئی تو مزے آ جائیں گے۔ اب اس نے اسے سمجھانا شروع کیا کہ بھائی تجھے کیا ملتا ہے، ساری دنیا میں تو نے فساد برپا کر رکھا ہے، اور تو کیوں کرتا ہے یہ ساری چیزیں؟ اب وہ شیطان تو شیطان ہے، اب وہ اس سے کہتا ہے ارے خواہ لوگوں نے مجھے بدنام کر رکھا ہے، میں کیا کرتا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، اور کار بد ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، کار بد تو خود کریں اور لعنت کریں شیطان پر، ساری حرکتیں خود کرتے ہیں اور میرے اوپر لعنت کرتے ہیں، شیطان پہ لعنت، شیطان نے ایسا کرا دیا اور کرتے خود ہیں، اور چل میں تجھے بتاؤں کہ میں کیا کرتا ہوں، میں تجھے دکھاؤں گا۔ بہت اچھا، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے گیا، یہ اس کی تشکیل کر رہا تھا، اس نے اس کی تشکیل کر لی کہ
میں تجھے دکھاؤں گا میں کیا کرتا ہوں۔ ایک سامنے پنساری کی دکان تھی اور وہاں جا کے کھڑا ہوا، پرچون کی دکان تھی، وہاں کھڑا ہوا اور وہاں دیکھا اس نے ایک بوتل میں ڈبے میں شیرہ رکھا ہے، تو شیطان نے ایک انگلی اس میں سے لی اور لے کے یہاں دیوار کے اوپر لگا دی اور کہا کہ اب ایک طرف چل اور پھر میں تجھے تماشا دکھاتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ اب وہ شیرے کی انگلی لگائی، اب اس کے اوپر سے مکھیاں آئیں اور وہ مکھیاں چپٹی، اور جب وہ مکھیاں آئیں تو ادھر سے ان کو کھانے کے لیے چھپکلی آئی، اور جب چھپکلی آئی تو دکاندار کی بلی تھی، وہ بلی دوڑی چھپکلی پہ حملہ کرنے کے لیے، اس کی غذا ہے۔ اب جب وہ اس پر دوڑی تو دکان جو خریدار کھڑے تھے ان میں ایک سپاہی بھی تھا، اس کے ساتھ شکاری کتا تھا۔ اب شکاری کتے نے جب بلی کو دیکھا اس نے اس کے اوپر جھپٹا مارا، اور جب اس نے جھپٹا مارا تو دکاندار نے دیکھا کہ ارے اس کے کتے نے میری بلی کو زخمی کر دیا۔ اس نے وہ باٹ دوسری اٹھایا اور اس کتے کے سر پہ مارا اور وہ کتا زخمی ہو گیا۔ سپاہی نے ارے دکاندار، اور اس کی اتنی ہمت، ہمارے کتے کو زخمی کر دیا۔ اس نے ڈنڈا لے کے دکاندار کے سر پہ مارا، اور جب دکاندار کے سر پہ مارا جو آس پاس میں دکاندار تھے انہوں نے دیکھا رہے ہمارے دکاندار کو اس نے پیٹ لیا، وہ سارے دکاندار آگے کھڑے ہو گئے اور اس کی دھنائی کر دی سپاہی کی۔ اب اس نے دیکھا کہ میری دھنائی ہو گئی تو اس نے وہاں فون کر دیا پولیس تھانے کو، اب وہ پورا تھانہ چڑھ کے آ گیا، اور جب گاؤں والوں نے دیکھا کہ یہ تو تھانہ آ رہا ہے، وہ گاؤں والے دوڑ پڑے، کوئی اینٹ لیے اور کوئی ڈنڈا لیے اور کوئی ہاتھ میں کچھ اور لیے، ادھر سے ڈنڈے چلے، ادھر سے لاٹھی چلی، ادھر سے پتھر چلے، اور کسی کا سر زخمی ہوا اور کسی کا پیر ٹوٹا اور کسی کا ہاتھ ٹوٹا، اور وہ وہاں اسے دیکھ رہا ہے کہ دیکھ بھائی سب تو نے دیکھ لیا، اب اس میں میرا کچھ قصور ہے؟ یہ ساری حرکتیں تو خود ہی کر رہے ہیں، یہ میرا تو اتنا سا کام ہے کہ میں نے ذرا سی شیرے کی انگلی تو لگائی۔ بھائی یہ شیرے کی انگلی جو ہے دلوں میں ذرا سی بدگمانی پیدا کر دینا، یہی تو ساری جڑیں سارے فساد کی، جھگڑے کی، لڑائی کی، اسے تو ساری تباہی بربادی آتی ہے۔ آج بڑی بڑی لڑائیوں کو دیکھیں اور بڑے سے بڑے جھگڑوں کو دیکھیں، اگر غور کریں گے تو اس سے زیادہ کچھ نہیں نکلے گا کہ شروع میں دلوں میں بدگمانی پیدا ہو گئی اور اسی وقت اگر صفائی کر لیتے تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ بڑھتے 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 اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر وہ ممکن بھی نہیں ہے اس کی اصلاح کرنا، اور بڑی بڑی تباہی بربادی آتی ہے۔ اس لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمایا ان قدرتا ان تصبحا او تمسیا ولیس فی قلبک غش لأحد ففعل، بیٹا صبح شام اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھ لیا کرو، کسی کی طرف سے کینہ کپٹ تو نہیں ہے، اور دل کو صاف کر لیا کرو۔ اور پھر عجیب بات ارشاد فرمایا وہذا من سنتی، بیٹے میں تمہیں کو نصیحت نہیں کر رہا ہوں، یہی میری بھی سنت ہے، میرا اپنا طریقہ بھی یہی ہے۔ معلوم ہے جو نصیحت کریں خود اس پر اپنا عمل بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا، وقت زیادہ ہو گیا ہے اس لیے بس میں مختصر کر کے ختم کرتا ہوں، ورنہ اصل مضمون تو ابھی آیا ہے بیان کرنے کا، لیکن چونکہ وقت کافی ہو گیا اس لیے اور یہ باتیں بھی کافی ہو گئیں، اس لیے بس مختصر کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ آگے جو ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عجیب مر مٹنے کی چیز ہے۔ ارشاد فرمایا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے من احب سنتی فقد احبنی، یوں تو مجھ سے محبت کرنے والے بہت ہیں اور محبت کے دعوے کرنے والے بہت ہیں، لیکن دعویٰ کرنا اور ہے اور حقیقت میں ہونا اور ہے، اور کبھی دعویٰ کرنے والوں کی چھٹائی بھی ہو جاتی ہے۔ وہ مجنو جا کے اس نے نعرے لگانے شروع کیے، ہائے لیلا ہائے لیلا ہائے لیلا ہائے لیلا۔ لیلا نے سوچا کہ چلو ہمارے نام کے نعرے لگا رہا ہے، چلو اس کو دودھ بھیجنا شروع کر دو۔ اب لیلا نے صبح شام اس کے لیے دودھ بھیجنا شروع کر دیا۔ اب دوسرے شخص مسٹنڈے نے دیکھا ارے یہ تو لیلا کے نعرے لگانے میں تو بڑے مزے آتے ہیں، اور وہ بھی پاس میں آگے بیٹھ گیا اور اس نے اور زور سے نعرے لگانے شروع کر دیے، ہائے لیلا ہائے لیلا۔ لیلا نے کہا کہ چلو نام تو ہمارا لے رہا ہے، اس کے لیے بھی دودھ بھیجنا شروع کر دو۔
اس کے لیے بھی دودھ آنا شروع ہو گیا۔ تیسرے نے دیکھا بھائی یہ تو بڑے مزے آتے ہیں، لیلا کا نام بھی لو اور دودھ بھی ملے۔ تیسرے بھی آگے پڑ گیا، اس نے نعرے لگانے شروع کر دیے، یہاں سے وہاں تک دیکھتے ہی دیکھتے وہ تو یہاں سے سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے، اور ہر ایک ہائے لیلا اور ہائے ہلا ہو رہا ہے، اور سب کو دودھ مل رہا ہے۔ جب ایک زمانہ گزر گیا تو لیلا نے سوچا نام تو ہمارا لے رہے ہیں اور دودھ پینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصلی نقلی میں فرق بھی تو ہونا چاہیے، کون اصلی ہے کون نقلی ہے، ذرا آزمائش بھی تو ہونی چاہیے۔ اس لیے اپنی ایک کنیز اور خادمہ کو بھیجا، لو یہ چھری لے جاؤ، روزانہ دودھ تو پلاتی ہو، آج چھری بھی لے کر جاؤ اور یہ تشت بھی لے کر جاؤ، اور مجنوں سے جا کر کہو کہ لیلا نے تمہارا گوشت مانگا ہے۔ بس اب جب وہ ایک دیکھا یہ بہت زور زور نعرے لگا رہا ہے، یہ پکا مجنوں ہوگا، اس کے قریب آ کر کہا کہ مجھے لیلا نے بھیجا ہے۔ بس کیا تھا، پھولا نہیں سماتا، ارے واہ میرے نعرے پسند آ گئے آج تو، اور آج تو مزے آ گئے، لیلا نے بھیج دیا میرے پاس۔ اب جب اس نے کہا کیا کہا ہے کہ وہ لیلا نے گوشت مانگا کہ اچھا کائے کا گوشت مانگا، سمجھا کہ دکان سے گوشت لا کے دے دوں گا، کہ نہیں دکان کا نہیں، وہ تمہارا گوشت مانگا۔ بھائی یہ سنتے کے ساتھ بدن میں خون ختم ہو گیا جیسے بدن میں خون نہیں ہے، اور کہا کہ کس کے پاس بھیجا ہے، مجنوں کے پاس؟ میں مجنوں نہیں، میں تو ویسے ہی تماشا دیکھنے کے لیے آ گیا تھا، تو مجنوں کو تلاش کر، اور جلدی سے نے اپنا بستر اٹھایا اور یہ جا۔ اب وہ دوسرے کے پاس پہنچی اور اس سے جا کر یہی کہا، اور یہ سنتے کے ساتھ اس نے بھی بستر اٹھایا اور وہ بھی صاف، تیسرے نے بھی صاف۔ اب جس کے پاس جا کے وہ کہتی ہے اور وہی بستر اٹھا کے یہ جا اور وہ جا، اور تھوڑی دیر میں دیکھا تو پورا میدان خالی، وہاں تو کوئی بھی نہیں، لیکن دیکھا وہاں ایک طرف جھوپ، اس پر کوڑی پر ایک شخص پڑا ہے، اور وہاں ہائے ہلا بھی نہیں، شور شرابہ بھی نہیں، اور نعرے بازی بھی نہیں، اور وہ بھی ایک طرف پڑا ہے۔ سوچا کہ چلو اس سے بھی پوچھوں، لیکن یہ خیال آیا کہ جب بڑے بڑے نعرے لگانے والے نہیں رہے، یہ بیچارہ کیا، یہ تو ویسے خاموش پڑا ہے، یہ کیا رہے گا، لیکن چلو حجت تو پوری ہو جائے گی، اس کے پاس بھی چلتے ہیں۔ چنانچہ وہ اس کے پاس باندھی گئی اور کہا کہ مجھے لیلا نے بھیجا ہے، یا تو پڑا تھا اور بیمار بنا تھا، اور جب لیلا کا نام سنا تو ایک دم اٹھ بیٹھا جیسے جان میں جان آ گئی، کہا کہ لیلا نے بھیجا ہے اور گوشت مانگا ہے، اور یہ سنتے کے ساتھ اسے تو رقص آ گیا، اور اس نے وہیں ناچنا شروع کر دیا، اور وز آ گیا کہ اچھا میری لیلا نے اور میرا گوشت مانگا ہے، اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ کہاں کا گوشت مانگا ہے، چھری لی اور چھری لے کر ایک بوٹی یہاں سے کاٹی اور ایک یہاں سے کاٹی اور ایک یہاں سے کاٹی، اور تشت میں رکھ کر اس کے حوالے کر دیا کہ میری لیلا کو لے جا کر دے دو، اور کہتا تھا نہ شبد نصیب دشمن کہ شبد ہلاکے تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، میرے یہ نصیب کہاں تھے کہ لیلا اور میرا گوشت مانگے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ تو بھائی کبھی محبت میں امتحان بھی ہوتا ہے، اور جب دنیا والے محبت کا امتحان لیتے ہیں، ایک آدمی اللہ کے محبوب سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو کیا اس کا امتحان نہیں ہوگا؟ اس کا بھی امتحان ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے خود کہہ دیا میری محبت کی شرط یہ ہے، یوں دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، من احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرے وہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور سنت سے محبت، جب سنت سے محبت ہے تو آدمی سنت کو اختیار کرے گا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کیسی تھی، داڑھی کیسی ہوتی تھی، ایسی داڑھی لائے گا، مونچی تھی نہیں، مونچھ نہیں تھی تو مونچھوں کو کاٹے گا، ٹوپی کیسی اوڑھتے تھے، کرتا کیسا ہوتا تھا، پائجامہ کیسا ہوتا تھا، ویسا کرتا بنائے گا، ویسا ادار بنائے گا، چلتے کیسے تھے وہ رفتار اختیار کرے گا، گھر میں کس طرح رہتے تھے، بیوی بچوں میں کیسے رہتے تھے، اس طرح گھر میں زندگی اختیار کرے گا، دوستوں سے کیسے ملتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تے، پانی کیسے پیتے تھے،
وضو کیسے کرتے تھے، نماز کس طرح پڑھتے تھے، روزہ کس طرح رکھتے تھے، حج کیسے رکھتے تھے کرتے تھے۔ غرض کے پوری زندگی جو چیزیں انسان کو پیش آتی ہیں ایک ایک چیز کو معلوم کرے گا اور معلوم کر کے اس پہ عمل کرے گا۔ یہ نہیں دیکھے گا خاندان والے کیا کہتے ہیں، یہ نہیں دیکھے گا برادری والے کیا کہتے ہیں، یہ نہیں دیکھے گا کہ بیٹے کی امی کیا کہتی ہے۔ صاحب شادی ہے، امی نہیں مانتی، بیٹے کی امی نہیں مانتی۔ ارے بیٹے کی امی کو تو راضی کرنے کی فکر ہے، لیکن اللہ کے لاڈلے پیغمبر کو راضی کرنے کی فکر نہیں۔ خاندان والے یہ کہتے ہیں، برادری والے یہ کہتے ہیں، برادری والوں کی تو فکر ہوئی، خاندان والوں کی تو فکر ہوئی، بھائیوں کی تو فکر ہوئی، لیکن اللہ کا لاڈلا پیغمبر ناراض ہوگا اس کی فکر نہیں کی۔ اگر حقیقت میں محبت ہے اللہ کے لاڈلے پیغمبر سے تو آدمی یہ فکر کرے گا گو دشمن ہو زمانہ پرواہ نہ چاہیے، پیشے نظر تو مردیے جانا نہ چاہیے۔ ارے بیٹے کی امی ناراض ہو جاؤ، خاندان والے ناراض ہو جاؤ، برادری ناراض ہو جاؤ، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کا لاڈلا پیغمبر راضی ہو جائے، ساری دنیا ناراض، اب ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ نہ کوئی کسی کو کھانے کو دیتا ہے، نہ پینے کو دیتا ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں عزت ہے نہ ذلت ہے، نفع نقصان اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ کی مرضی اللہ اپنے محبوب کی مرضی میں ہے۔ اللہ کا محبوب راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اللہ کا محبوب ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اس لیے ہمیں ہر کام کرتے ہوئے اللہ کے لاڈلے پیغمبر کو دیکھنا ہے کہ اس کی سنت کیا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اور زندگی میں لانے کے ساتھ ساتھ انہی سنتوں کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرنا ہے۔ اسی کے لیے ہمارا مرنا ہے، اسی کے لیے جینا ہے، ہمارا مال بھی اسی لیے، ہماری دولت بھی اس لیے، ہماری عزت بھی اس لیے، ہمارا جاہ اور مرتبہ بھی اسی لیے، ہمیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نبی کی شریعت کے لیے، اللہ کے نبی کی سنتوں کے لیے، ان کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ہم اپنی زندگی کا ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ قربان کر دیں، اپنے مال کا ایک ایک حبہ قربان کر دیں، اپنی اولادوں کو قربان کر دیں اللہ کے لاڈلے پیغمبر کے لیے۔ اور جب دنیا سے جائیں تو اس طرح جائیں اللہ خوش ہو رہا ہو، دیکھو میرا غلام آ رہا ہے، میرا بندہ آ رہا ہے، اور ساری دنیا کو خفا کر کے آ رہا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے، اور اللہ کا لاڈلا پیغمبر خوش ہو اور استقبال کر رہا ہو، دیکھو میرا امتی آ رہا ہے، میرا غلام آ رہا ہے، میرے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے جا رہا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح زندگی بھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے رہے، اور آپ کی وفات کے بعد تمام جہادوں میں شرکت کرتے رہے، اور اخیر میں جب اسلامی لشکر دین کی قربانی کے لیے جہاد کے لیے چلتا ہے یہ بیمار پڑے ہیں اور مرض الوفات ہے، بچنے کی کوئی شکل نہیں۔ جو مسلمانوں کا سپہ سالار ہے اس نے جان کر چھوڑ دیا ان کو، حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہے، لیکن قصدن ان کو چھوڑ دیا، بیمار ہیں، مرنے کے لیے پڑے ہیں۔ انہوں نے خبر بھیجی میرا نام بھی لکھو اور مجھے ساتھ لے کر چلو۔ امیر جہاد حاضر ہوتے ہیں، سپہ سالار، حضرت آپ تو مرنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں، ایسی حالت میں آپ ساتھ جانے کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں مرنا تو سب کو ہے، اور ہر جگہ مرنا ہے، یہاں بستر پہ بھی مرنا ہے، اللہ کے راستے بھی مرنا ہے، موت تو یہاں بھی آئے گی، اللہ کے راستے میں بھی آئے گی، لیکن یہاں مرنے پہ، بستر پہ مرنے کے بجائے یہ اچھا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں مروں، اور مجھے ساتھ لے کر چلو۔ اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ اگر میرا انتقال راستے میں ہو جائے میری میت کو، میرے جنازے کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا، اور جہاں اسلامی لشکر کا آخری پڑاؤ ہو ان ساتھیوں کے مجاہدین کے پیروں کے نیچے وہاں مجھ کو دفن کرنا، تاکہ کل کو قیامت میں خدا کے روبرو حاضر ہو کر کے سکوں کہ پروردگار
میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک سانس تیرے دین کی سربلندی کے لیے قربان کیا، اور میری جب تک بدن میں جان رہی میرا جسم اور میرا بدن تن بدن تیرے دین کے لیے چلتا رہا، اور جب بدن میں روح نہیں رہی میری تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی اور میری لاش بھی تیرے دین کے لیے چلتی رہی، تاکہ میں کل کو قیامت میں اپنے خدا سے عرض کر سکوں اور اللہ کے لاڈلے پیغمبر کے ساتھ سرخ روئی کے ساتھ حاصل ہو سکوں۔ میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، یہی کام کرنے کا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے، اولیاء کرام نے، دین کے خادموں نے، اور صحیح معنی میں دین کا تعلق رکھنے والوں نے، اور اللہ سے محبت اور اللہ کے لاڈلے پیغمبر سے محبت کرنے والوں نے اپنے جان اور مال اور اولاد اور عزت اور ایک ایک چیز کو اس دین کی سربلندی کے لیے قربان کیا ہے، جس کے نتیجے میں آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور آج یہ دین ہم سے یہی مطالبہ کر رہا ہے۔ اے دین کے چاہنے والوں، اللہ سے محبت کرنے والوں، اللہ کے لاڈلے پیغمبر کی محبت کا دم بھرنے والوں، آج یہ دین تمہارے گھروں میں زخمی ہو رہا ہے، تمہیں پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے۔ آج یہ دین گھروں میں قسم پرسی کی حالت میں ہے، آج اس دین کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، سنتوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ جو محبت کے دعوے کرنے والے وہ اپنے گھروں سے سنتوں کو نکال رہے ہیں، کوئی خاندان کو سامنے لاتا ہے، کوئی برادری کو سامنے لاتا ہے، کوئی بیوی یا بچوں کو سامنے لاتا ہے، اور دین کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج دین ہمارے گھروں میں ہمیں پکار رہا ہے، اور اللہ کے دین کی جو محبت کا ہمارے اندر دعویٰ ہے آج اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اگر ہمیں واقعتاً اللہ سے محبت ہے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر سے محبت ہے، تو ہم کو سب کو طے کرنا ہوگا کہ آج ہم اس مجلس میں پکی سچی توبہ کرتے ہیں، ہر گناہ سے، ہر برائی سے ہم یہاں اس مجلس کے اندر توبہ کرتے ہیں، آئندہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور اللہ کے لاڈلے پیغمبر کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے ہم یہاں اس مجلس میں عہد کرتے ہیں۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی کو قربان کریں گے، اپنے مالوں کو قربان کریں گے، اولادوں کو قربان کریں گے، اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے محبوب کی پیغمبر کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے ہم قربان کریں گے۔ اور بھائی یہی صحیح معنی میں ایمان ہے، اور یہی صحیح معنی میں محبت ہے، اور یہ جو اس طرح محبت کا اظہار کریں گے اور اس طرح محبت کی قربانی دیں گے اور اپنی محبت کا کھڑا ہونا ثابت کریں گے، ان کو انعام کیا ملے گا؟ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے اپنی محبت کا انعام بھی بتا دیا، فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ۔ ارے سن لو، مجھ سے محبت کرنے والوں، جو حقیقت میں مجھ سے محبت کریں گے قیامت میں جنت میں وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ کیا بر بٹنے کی چیز ہے؟ کہاں ایک انسان اور ناپاک، اور کہاں اللہ کا لاڈلا پیغمبر اور امام الانبیاء، اور یہ ناپاک بندہ اور جنت میں اور اللہ کے نبی کا ساتھی بن جائے۔ بتاؤ بر بٹنے کی چیز ہے کہ نہیں؟ آدمی اپنی جان ہی نہیں، یہ جان لاکھوں درجے جانے ملیں، مال اور یہی مال نہیں، پوری دنیا کا مال و متاع ملے، اور یہ دنیا نہیں، اس جیسی لاکھوں دنیا ہو، کروڑوں دنیا ہو، اور ان سب کو بندہ قربان کر دے اللہ کے دین کے لیے، اور پھر یہ دولت اس کو مل جائے کہ جنت میں یہ اللہ کے نبی کا ساتھی بن جائے، تو بھی سستا سودا ہے۔ جما دے چند دادم جہاں خریدم، بحمد اللہ جب ارزاں خریدم، پھر بھی سستا سودا ہے۔ میرے بزرگوں اور عزیزوں اور پیارے بچوں، محض جلسوں سے کچھ نہیں ہوتا، بیانات سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کا پختہ ارادہ نہ کریں، جب تک محض سننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے اس مجلس میں یہ عہد کر لیا کہ آج کے بعد ہماری زندگی بالکل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے وقف ہوگی، اور آج سے ہم اپنے چہروں پر داڑیاں سجائیں گے، اور غیروں کی نقالی کرنے کے بجائے آج ہم جو فلم ایکٹر ان کی نقالی کریں،
یا ہم وہ کھلاڑی ان کی اتباع کریں، ان جیسے لباس پہنیں، ان کے بغیر ہم تو اللہ کے لاڈلے پیغمبر کی سنتوں کا اتباع کریں گے، ان جیسی صورت بنائیں گے، ان جیسا لباس بنائیں گے، ہر چیز میں ان کے نقش قدم کو اختیار کریں گے، تاکہ جدھر کو ہم نکلے معلوم ہو جائے دنیا کو یہ تو اللہ کے نبی کا غلام آ رہا ہے، یہ تو اللہ کے محبوب کا غلام معلوم ہوتا ہے۔ اس کی چال کو دیکھو، اس کی صورت کو دیکھو، اس کی شکل کو دیکھو، اس کے معاملے کو دیکھو، اس کے اخلاق کو دیکھو، اس کی عادتوں کو دیکھو، اس کی پاکیزگی کو دیکھو، اس کی سچائی کو دیکھو، اس کی امانت کو دیکھو، اس کی دیانت کو دیکھو، اس کی آنکھوں کی نظروں کو دیکھو، کسی غیر کی طرف اس کی آنکھوں کی نظر نہیں اٹھتی، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، غداری نہیں کرتا، کس طرح اس کی پاکیزہ زندگی ہے، یہ تو اللہ کے لاڈلے پیغمبر کا غلام معلوم ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات نے ان سب باتوں کو دل کی گہرائی سے سنا ہے اور انشاءاللہ عمل کرنے کے لیے سنا ہے۔ کیوں بھائی بتاؤ، عمل کریں گے کہ نہیں؟ زور سے بتاؤ کہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اور یہاں توبہ کرنے کو اور یہ نیت کرنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك ما سألك به نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك وحب أوليائك وحب من يحبك وحب أعمال يبلغنا إلى حبك۔ اللهم أحينا على حبك وأمتنا على حبك واحشرنا على حبك۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں لغزی سے معاف فرما، ہماری حاضری قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت کی دولت عطا فرما، اپنی ذات عالی کے ساتھ صحیح تعلق نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرما، عظمت عطا فرما، اتباع سنت عطا فرما، اطاعت سنت کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی اطاعت کے لیے ہمیں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہم کو قبول فرما، ہماری اولاد کو قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما، ہمارے بھائیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اپنے پر سب کو قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے سبک دوشی نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نہ فرمان ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، جو گھریلو الجھنوں میں مبتلا ہیں ان کی گھریلو الجھنیں دور فرما دے، جن گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بغیر رشتے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پریشان ہیں، بہترین رشتے نصیب فرما، بہترین جوڑ نصیب فرما، خوشگوار زندگیاں نصیب فرما۔ یا اللہ عالمی طور پر اسلام اور مسلمانوں کی سرخروئی سربلندی کا فیصلہ فرما۔ یا ارحم الراحمین، مساجد مدارس خانقاہوں جماعتوں مرکزوں کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، آپس میں الفت محبت پیدا فرما، ہر قسم کے اختلاف انشقاق سے پوری حفاظت فرما جب تک ہماری زندگی ہے۔ یا اللہ اپنے دین کے لیے حد تک ہمیں قائم فرما، اور جب وقت آئے تو کامل ایمان پر خاتمہ فرما، موت اور موت کے بعد کی سب منزلیں آسان فرما، آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، ہماری قبروں کو ہمارے لیے جنت کا باغیچہ بنا دے۔ یا اللہ آخرت کی ذلت اور رسوائی کی سے حفاظت فرما دے، پورے صراط پر حفاظت فرما،
حوض کوثر پر حفاظت فرما، اپنے حبیب پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اپنے دین کے خادموں میں حشر فرما، یا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرما۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی دیکھو مجمع زیادہ